اللہ رب العالمین نے کہا جنت کی پراپرٹی کا وارث ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں من کان تقیہ، جو پرہیزگار ہوتے ہیں۔ مدد کب آئے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے سنو، اللہ کی مدد تم سے قریب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ چھوڑنا چاہا تو کہا آپ کس کے بھروسے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے۔ کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ کہا کہا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ تو ہمیں ضائع و برباد نہیں کرے گا۔ فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا، جو بھی حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، کبریائی و حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا اور مناسب ہے، جو ہمارا اور آپ سب کا خالق، رازق، مربی اور پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے نیک بندوں پر، نیک ہستیوں پر، خاص کر چیدہ چنیدہ اور برگزیدہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے آپ کے ذریعے ہم تمام انسانوں اور تا قیامت آنے والی نسلوں کی ہدایت کا بندوبست فرمایا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیتیں ہم نے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ ہمیں عمل سے پہلے علم کی طرف دعوت دیتی ہے، اور دوسری آیت کریمہ ہمیں ہمارے عمل کا انجام بتلاتی ہے کہ ہمارے عمل کرنے سے ہمارا ٹھکانہ کیا ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے آج جو ہمیں یہ سنہرا موقع آپ سب کے بیچ میں اس مانگرول کے اس قصبے میں چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کی توفیق اور سعادت بخشی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ان دونوں آیات کی مناسبت سے ہمارے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ہم با کردار کیسے بنیں۔ عموماً سال، ایام، دن سب گزر جانے والے ہیں، اور ہم اور آپ اپنے گزرے ہوئے وقت کا حساب نہیں لگا پاتے۔ ایک کامیاب انسان وہ ہے جو اپنے گزرے ایام کی مناسبت سے اپنے آنے والے ایام کی فکر کرتا ہے، یعنی پرزینٹ میں موجود ہوتے ہوئے پاس میں جو بیت گیا مزہ مزہ، جو گزر گیا سو گزر گیا، آنے والا جو اس کا مستقبل ہے، جو اس کا فیوچر ہے، یا اس کے اولاد کا جو مستقبل ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ آپ دیکھیں مکہ جیسے شہر میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کون سی ایسی سماجی برائی ہے جو آج موجود ہے اور اس درمیان موجود نہیں تھی؟ چوری، لوٹ کھسوٹ، رشوت، بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، اسی طرح شراب پینا، جوا، اس طرح کی بے شمار خرابیاں جو سماج کے اندر پائی جاتی ہیں اس وقت بھی موجود تھیں۔ سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید کی آیت کریمہ اتری نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن مجید نے واحد تعلیم علم کے سلسلے میں دیا، یعنی اس تعلیم ہی کے ذریعے سماج کے اندر جو برائیاں پنپ رہی ہیں، جو بے حیائیاں عام ہیں، ان پر قدغن لگانے کے لیے تعلیم واحد سہارا ہے۔ آج بھی ہم اور آپ اگر اپنے بچوں کو مثال دیتے ہیں کیرلا جیسے اسٹیٹ کی دوسرے اسٹیٹ کے مقابلے میں، تو کس لیے مثال دیتے ہیں؟ پڑھائی کے معاملے میں، کہ وہاں کے لوگ 100% تعلیم یافتہ ہیں۔ اسی طرح ہم اور آپ اپنے مکہ شہر کو لیں، جس کو بلد الامین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بہت سارے اسما آپ کو ملیں گے۔ آپ خود مکہ جیسے شہر پر نظر دوڑائیں اور اپنے زمانے کے حالات پر نظر دوڑائیں، یقیناً تمام برائیاں ختم ہوئیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اس آیت کریمہ کو بھی اتار کے اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کی مدد آئی، مکہ فتح ہوا اور لوگ جوگ در جوگ، گروپ در گروپ دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب اللہ کی تعریف بیان کیجئے، اللہ کی حمد بیان کیجئے۔ اب ہم اپنے اوپر نظر دوڑائیں گے۔ ہم اپنے آپ کے اندر جو برائیاں موجود پاتے ہیں ان برائیوں پر کنٹرول کیسے کریں؟ سماج کے اندر تو بہت ساری برائیاں ہیں، لیکن جب ایک فرد کی اصلاح ہوگی تو ایک گھر کی اصلاح ہوگی، ایک گھر کی اصلاح ہوگی تو ایک خاندان کی اصلاح ہوگی، ایک خاندان کی اصلاح ہوگی تو پورا سماج و معاشرہ کئی خاندانوں پر مشتمل ہوتا ہے، پورے سماج کی اصلاح ہوگی۔ ورنہ ہم کتنے جلسے جلوس کریں، کتنے پروگرام کریں اصلاح معاشرہ کے نام پر، یا اس طرح کے کتنی کانفرنسیں کر لیں، کوئی فائدہ نہیں جب تک ہم اور آپ اپنے آپ کی فکر نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اے اہل ایمان، اپنے آپ کی فکر کرو۔ قوا انفسکم، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے اہل و عیال کو وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کے جو ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہمارا اور آپ کا تو قصور ہے کہ ہم کو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور کمیوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، ان پتھروں کا کیا قصور ہے؟ یہ تو بے زبان ہیں۔ ان پتھروں کو محض آپ کے عذاب میں زیادتی کے لیے ڈالا جائے گا، یا اس لیے ڈالا جائے گا کہ آپ دنیا میں یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے کام کے لیے یہی واحد سہارا ہے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم جن کی عبادت کرتے تھے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، آپ جن اللہ کو چھوڑ کر کے جن معبودان باطلہ کی آپ پرستش کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، سوائے جن لوگوں کو اللہ نے مستثنیٰ کر دیا۔ جیسے اگر کچھ لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے، اللہ نے فرشتوں کو مستثنیٰ کر دیا، ان الذین سبقت لہم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون۔ اب اگر کوئی کسی نبی کی پرستش کرے تو یہ اس کا کام، اس کا عمل جانے۔ اللہ نے حضرت عزیر، حضرت عیسیٰ یا اس طرح جتنے بھی انبیاء کی لوگ عبادت کیے اور گمراہ ہوئے تو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اب آئیے ہم دوسری بات کی طرف آتے ہیں، اپنی اولاد کی فکر کریں۔ اللہ نے اپنی فکر کی بات کہی، اپنی اولاد کی فکر کریں۔ آپ اپنے اولاد کو تعلیم کے راستے پر لگائیں۔ سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے راستے پر لگائیں۔ کیسی تعلیم؟ جو آپ کو دنیا میں بھی اچھائی عطا کرے، آخرت میں بھی اچھائی عطا کرے۔ یہ ہماری مسجدیں معمولی نہیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں جس کو ہم آگے بیان کریں گے۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے راستے پر لگائیے۔ تعلیم ایک واحد سہارا ہے جو سماج میں تبدیلی لا سکتی ہے۔ اگر آج آپ کوئی پودا لگائیں گے، محنت کریں گے، کھیت سے گھاس نکالیں گے اور کھاد ڈالیں گے، اس کی نرائی گڑائی کریں گے اچھے سے، تو وہ پودا بڑا ہو کر کے آپ کو پھل دے گا۔ پھل دینے والا پودا نہیں ہے تو کم از کم آپ کو سایہ دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے لیے محنت کی۔ آپ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ پر نظر دوڑائیں جس میں اللہ رب العالمین نے کہا فَعَلَمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے جان لیں انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر کوئی نقطہ پاتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک بھی نقطہ اس کلمے کے اندر نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ اس کلمے کو مانتے ہوئے بھی اس کلمے کے اندر نقطہ پیدا کرتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی بھی بتا دے صحابہ کرام کی اتنی کثیر تعداد موجود تھی مدینے کے اندر یا مکے کے اندر، کسی ایک صحابی کے بارے میں بتلا دیں کہ کسی درگاہ پر وہ گئے ہوں، کہیں کسی مزار پر انہوں نے ماتھا ٹیکا ہو، بتا سکتے ہیں؟
کوئی بھی آپ کو دلیل نہیں ملے گی. پھر بھی جب ہم یہ کہتے ہیں ہم امت محمدیہ ہیں, ہم توحید کے ماننے والے ہیں, ہم تو اس کلمے کے اندر تو نقطہ پیدا کر رہے ہیں. یہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس کلمے کو مانتے ہوئے ہم اپنے اسلام کا اظہار کرتے ہیں, ہم اسی میں تو نقطہ پیدا کر رہے ہیں. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, تو آپ جان لیں سب سے پہلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, پھر اس کے بعد آپ پر علم سیکھنے کے بعد عمل کی ذمہ داری آتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے کہا جنت کی پراپرٹی کا وارث ہم ان لوگوں کو بناتے ہیں من کان تقیہ, جو پرہیزگار ہوتے ہیں. ہر کوئی ایرو گیرو نتھو خیرو ہر کوئی جنت میں ایسے چلا جائے, یہ آسان نہیں ہے. اللہ خود کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ. کیا آپ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم جنت میں مفت میں چلے جائیں گے, فوکٹ میں چلے جائیں گے؟ آپ سے پہلے بھی لوگ گزرے ہیں, انہیں بھی تکلیفیں پہنچی دین کے راستے میں, انہیں بھی چوٹ پہنچی, وہ بھی جھجھوڑ دیے گئے, یہاں تک کہ رسول اور خود ان پر ایمان لانے والے ان کے متبعین یہ کہہ بیٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے سنو, اللہ کی مدد تم سے قریب ہے. جب ہم اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں سے مدد مانگ رہے ہیں, اللہ کے کلمے میں ہم نقطہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کہاں سے اللہ کی مدد آئے؟ ہم لاکھ دعائیں کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, لیکن جب ہمارے عقیدے میں فالٹ ہے, توحید میں ہم شرک کو شامل کر رہے ہیں, مدد نہیں آئے گی. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. شرط کیا رکھی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. اللہ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو اچھے کام کرتے ہیں, اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. اور یہی نہیں, بعض قرآنی آیتیں ہیں کان حقا علینا نصر المومنین, مومنوں کی مدد کرنا ہمارے اوپر ایک واجبی فریضہ ہے. اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا معه فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے رہے اور کرتے رہیں گے, اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں, اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن قیامت قائم ہوگی. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد, اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولن تجد لسنت اللہ تعویلا, اللہ کے وعدے کو پلٹتا ہوا نہیں پائیں گے. ہم اور آپ پھر سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں, اللہ کی سنت بدل نہیں سکتی. اللہ کی جو سنت رہی ہے, اللہ نے پچھلی قوموں کو ہلاک و برباد کیا تو کہا کذالک اخذ ربک اذا اخذ القری وہی ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. تیرے رب کی پکڑ ایسے ہی ہے, جب کسی کو پکڑتا ہے تو مضبوط گرفت میں لیتا ہے. ان بطش ربک لشدید. تو اللہ کی سنت ہے, جب بھی ظلم بڑھتا ہے اللہ کی پکڑ مضبوط ہوتی ہے اس پر. ہاں یہ البتہ ہے اللہ تھوڑے دنوں کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے. آپ دیکھیں گے بعض انبیاء کا قتل ہوا, اللہ رب العالمین نے مہلت دی ان کے ظالموں کو, لیکن انہی کے ظالموں کو انہی کے لوگوں کے حوالے کر دیا. آپ دیکھیں گے عزیر علیہ السلام ان کو قتل کیا, اللہ رب العالمین نے ان کے قتل کرنے والے قاتلوں کا انجام کیا ہوا. آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں, سورہ بقرہ دیکھیں, یہودیوں کا کیا حشر ہوا. اس طرح کی چیزیں ہم جب صحیح علم کی طرف آئیں گے, علم تلاش کریں گے, عقیدہ توحید کو مضبوط کریں گے, تب پھر یہ ساری مدد اللہ کی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے, اللہ کی نصرت ہمارے لیے شامل حال ہو سکتی ہے. اور یہیں پر ایک چیز ہے, صحابہ کرام خود توحید کے لیے محنت کرتے تھے. آپ اپنے بچوں کو توحید کے راستے پر لگائیں. جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بلوغت کے قریب کی عمر کے تھے, ہم لوگ کیا کرتے تھے, کننا نتعلمنا الایمان قبل القرآن, ہم قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کے بارے میں سیکھتے تھے. جب ایمان ہمارا مضبوط ہو جاتا تھا پھر اس کے بعد ہم قرآن پڑھتے تھے. اور اے لوگو وَإِنَّكُمْ اليوم, آج کے دن تم کیا کرتے ہو, تعلمون القرآن قبل الایمان, قرآن کو سیکھتے ہو ایمان سے پہلے.
ایمان کے جو اجزاء ہیں، ایمان کی تعریف ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمانیات کتنے ہیں؟ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان۔ یہ 6 چیزیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، آپ اس کے بارے میں سیکھیں، اس کے بارے میں اپنے بچوں کو سکھائیں۔ آپ ہر جمعہ کے دن دوسری رکعت میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت سنتے ہیں، ہو سکتا ہے اکثر لوگوں کو یاد بھی ہو۔ آپ اپنے بچوں کو کہیں گھمانے کے لیے لے کے جائیں پہاڑ کی طرف، تو آپ کہیں بیٹا دیکھیے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اونٹ کو کیسے اللہ نے پیدا کیا ہے کہ 8-9 دن پانی نہ پیے تو اس کا کام چلتا رہتا ہے۔ اونٹ کو دیکھ لیجئے، اونٹ کی پیدائش پر کبھی آپ نے غور کیا؟ ریت کی جگہوں پر وہ آسانی سے چلتا ہے، دوڑتا ہے۔ اللہ نے کیسے اس کو پیدا کیا؟ آپ تخلیق کا مقصد سمجھیں، ہماری بھی پیدائش کا مقصد بیان کیا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا، زندگی اور موت کو اسی لیے بنایا ہے تاکہ یہ چیک کر لے کہ تم میں سے کون سب سے زیادہ اچھا عمل کر رہا ہے۔ اللہ نے اکثر و عملہ نہیں کہا کہ کون زیادہ کام کر رہا ہے، زیادہ عمل کر رہا ہے، احسن عملہ کہا کہ کون سب سے اچھا ٹھیک ٹھاک کام کر رہا ہے۔ آپ صحابہ کرام 10 ہی آیت پڑھتے تھے، 10 آیتوں کی معنی پر غور کرتے تھے، اس کے بعد ان 10 آیتوں کو حفظ کرتے تھے، یاد کرتے تھے، پھر ان 10 آیتوں پر عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ لہذا کہنے کا مقصد یہ ہے آپ تعلیم کی طرف پہلے آئے، تعلیم حاصل کریں صحیح معنوں میں۔ علم سے دور ہوئے خوارج خارجی کہلائے، حالانکہ ان کے زمانے میں صحابہ کرام موجود تھے، اور وہیں ان لوگوں نے جن لوگوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا تابعین کہلائے۔ مانتے ہیں ان کی فضیلت، اللہ کے رسول نے خود بیان کی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا زمانہ ہے صحابہ کرام کا، پھر اس کے بعد تابعین کا، پھر تبع تابعین، تو یہ خیر القرون میں سے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی جستجو علم کی طرف کیسے تھی۔ صحابہ کرام خصوصاً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لگائیں، مسجدوں کو معمولی نہ سمجھیں۔ انہی مسجدوں سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ درس دیتے تھے، 4500 لوگ اپنی اصلاح کرنے کے لیے شامل ہوتے تھے، اور انہی میں سے 500 سے زیادہ تعداد ان کے شاگردوں کی ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں استاذ کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے، بچوں کے لائف کے سلسلے میں استاذ بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ سے ان کے استاد نے کہہ دیا خط کا خط المحدث، آپ کی تو ہینڈ رائٹنگ جو ہے، لکھنے کی ہینڈ رائٹنگ، یہ تو محدثین سے ملتی جلتی ہے۔ آپ دیکھیں امام ذہبی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے ذہبی العصر تھے، ذہب بن کر چمکے، سونے کی طرح ہی تھے۔ آپ ان کی کتابوں کو دیکھ لیں رجال کے موضوع پر۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ سے ان کے استاد اسحاق ابن راہوی نے رحمہ اللہ نے کہا کہ کاش ہمارے شاگردوں میں سے کوئی شخص تیار ہوتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کر دیتا۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں فوقع ذلک فی قلبی، استاذ کی یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، فَأَلَّفْتُ فِي الصَّحِيحِ، میں نے 6 لاکھ حدیثوں سے بہت ساری حدیثیں جو ضعیف موضوع و من گھڑت تھی نکال کر کے صحیح حدیث کو میں نے جمع کر دیا۔ آپ سوچیں بچوں کو استاد کی خدمت کے لیے لگائیں، معمولی نہیں ہے۔ آپ سوچیں ہمارے بیٹے سے استاد نے 1 گلاس پانی مانگ لیا، میرے بیٹے کا ہاتھ کٹ گیا، یہ آپ کی اور ہماری حماقت ہے۔ استاد کی خدمت کے لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، مدینے کی عورتوں نے بہت سارے تحفے تحائف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے، لیکن میرا یہ بیٹا انس ہے، آپ اسے اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔
واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انہیں اوف تک نہیں کہا. لیکن ہماری مائیں ہیں، بچوں کو کیا سکھاتی ہیں؟ فون اٹھا کے بتا دو کہ امی کام کر رہی ہیں کچن میں. امی فری ہوتی ہیں، خالہ کا، آنٹی کا، کسی کا بھی فون ہو جھوٹ کا سہارا لیتی ہیں. جب گھر کا مالک ہی باجا بجائے گا تو کیا گھر کے لوگ ناچیں گے کہ نہیں ناچیں گے؟ مائیں فلمیں اور سیریل اور گانے سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، تو بچوں سے کہاں تلاوت کی امید کی جائے گی؟ آپ کہہ سکتے ہیں فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، بیٹا دیکھو اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑ کو کیسے اللہ نے ٹھوک دیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو اللہ نے کیسے بچھونا بنا دیا ہے، آسمان کو کیسے بغیر کسی کھمبے کے کھڑا کر دیا ہے. آپ نہیں کہہ پائیں گے کیونکہ آپ تعلیم آپ کے اندر ہے ہی نہیں. اور آپ بچے کو جو صحیح عقیدے کی طرف لے جانا چاہیے آپ تو اسے جھوٹ سکھلا رہے ہیں. اور یہی جب ہوتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا میری بات سنتا نہیں. اللہ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے کہا ہے اللہ کی اطاعت کے بعد والدین کا مقام بہت اہم ہے. اور اللہ نے کہا ہے تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک ٹھیک کام کریں. ہم اور آپ اپنے والدین کے ساتھ جب ہماری تربیت دوسرے طریقے پر ہوگی تو پھر کیسے ان کی خدمت کریں گے؟ کیا ہم انہیں اوف نہیں کہیں گے؟ آپ دیکھیں ایک نوجوان وہ ہے جس کی تعلیم و تربیت اسلام کے سائے میں ہوتی ہے، جب وہ 40 برس کا پہنچتا ہے تو وہ خود کہتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اس ورڈ کو، اس کلمات کو اپنی قرآن کے اندر نقل کیا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. ایک انسان کی ماں نے اس کو تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں رکھا 9 مہینے اور تکلیف ہی میں اس کو جنا بھی، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو موقع دیا. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. لیکن یہی بیٹا جب اس کی تربیت ہوتی ہے صحیح معنوں میں، حتی اذا بلغ اشدہ، اپنی پوری جوانی کو جب پہنچ جاتا ہے، وہ بلغ 40 سنہ، 40 کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو یہ کہہ بیٹھتا ہے اے اللہ مجھے توفیق دے جو تو نے مجھے میرے اوپر انعام کیا، مجھے 40 برس کی عمر دی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو 10 برس کی عمر میں چلے گئے، کتنے لوگوں نے دنیا میں آنکھیں ہی نہیں کھولی، مردہ انسان کی طرح پیدا ہوئے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو 40-50 کی عمر کراس کرتے ہیں. لیکن انسان ایسے موقع پر توفیق مانگتا ہے اے اللہ تو نے مجھ پر بہت بڑا انعام کیا، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ میں اپنے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کروں، بھلائی کروں، اے اللہ مجھے اس کی بھی توفیق دے. لہذا علم کے راستے پر بچوں کو لگائیں. آپ دیکھیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ان کی ماں ہاجرہ نے علیہ السلام اس قدر بہترین تربیت کی کہ جب خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ چھوڑنا چاہا تو کہا آپ کس کے بھروسے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کے. کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ کہا ہاں. کہا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ تو ہمیں ضائع و برباد نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیں واقعہ تو ہم کو معلوم ہے، واقعے میں نصیحت والی بات کیا ہے؟ یہی ماں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کرتی ہیں، اور جب 13 برس کی عمر میں پہنچتے ہیں باپ یہ جملہ نکالتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جو بھی حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. آج 13 سال کا بچہ آپ اس سے موبائل ہی چھین لو آپ کا ایک کام نہیں سنے گا. یہاں پر اسماعیل علیہ السلام نے اپنی پوری قربانی دینا چاہا، جان کی قربانی. اور کس نے تربیت کی ہے؟ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے. یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ اولاد کو صحیح تعلیم دیں، صحیح تربیت کریں، ان کے عقیدے کی، ان کے منہج کی، کتاب و سنت کی طرف ان کو لے کر کے آئیں. صحابہ کرام اکثر علم کے لیے پہلے
حاصل کرنے کے لیے اصحاب صفہ کو آپ دیکھ لیں، صفہ کا چبوترا بنا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے صرف بھوک کو مٹانے کے لیے میں صرف کھانا کھاتا تھا اور میں احادیث کے لیے لگا رہتا تھا، اور انصار تھے جو مدینے کے لوگ تھے کھیتی باڑی میں مشغول رہتے تھے، مکے کے جو مہاجر لوگ تھے تجارت میں مشغول تھے، لیکن میں اللہ کے رسول کی حدیثوں کو یاد کرنے، ان کو حفظ کرنے کے لیے لگا رہتا تھا۔ معلوم یہ ہوا آپ علم سے لگاؤ رکھیں، علم سے خود جڑیں، اپنے بچوں کو بھی جوڑیں، یہاں سے آپ اپنے گھر کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں فرعون کے بارے میں لے لیں، ان کی بیوی کو آسیہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، حضرت آسیہ نے جب کیا کہا، اذ قالت امرأۃ فرعون رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، کیا کہا، اے اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر کے کیا کہا کہ اللہ میرے لیے اب جنت میں ایک گھر تیار کر دے، مجھے فرعون اور اس کے قوم کے لوگوں سے نجات دے دے۔ لیکن یہی بیوی موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جب فرعون قتل کرنا چاہتا تھا کہا آپ اسے چھوڑ دے، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے یہ بیٹا ہم کو فائدہ پہنچائے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اسے اپنی اولاد بنا لیں، ہمارے پاس اولاد نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا ایک عورت اگر دیندار ہے تو اپنے شوہر کو بھی اچھائی کی طرف لا سکتی ہے، نہیں تو وہیں فرعون قتل کر دیتا ہو۔ حضرت اکرمہ کو خود ان کی بیوی نے یمن سے بچا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا۔ آپ دیکھیں ماؤں کو بھی چاہیے کہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کریں۔ عموماً ہم اور آپ اصلاح کے لیے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، تعلیم کے تعلق سے جب بات آتی ہے ہم سن کر انسنی کر جاتے ہیں۔ آج اگر ہم بچوں کو بچپن میں ٹھوس تعلیم دیں گے تو ایسے ہی ہوگا جیسے کسی پتھر پر آپ لکھ دیں وہ مٹ نہیں سکتا، ایسے بچوں کا بچپن ہوتا ہے۔ آپ بچوں کو یہ ایک صاف گلاس کی طرح ہے، آپ پانی ڈالو گے پانی رہے گا، شراب ڈالو گے شراب رہے گا، دودھ ڈالو گے دودھ ہی رہے گا، جیسا آپ تربیت کرو گے ویسا آپ پھل پاؤ گے۔ اور ہم اور آپ میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو پیرنٹس ہیں، کسی بچے کے باپ ہیں، ماؤں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اب مائیں اپنے لیے مثالی بنیں، اور جس طرح ہم نے حضرت آسیہ کا ذکر کیا، جس طرح ہم نے حضرت ہاجرہ کا ذکر کیا، جس طرح ہم نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ اپنے بیٹے انس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگایا، یہ سب مائیں بھی تاریخ کی مائیں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، امت کی ماں کہا جاتا ہے، بیٹی ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تربیت کس کی ہے؟ باپ کی تربیت ہے، لہذا باپ اور ماں دونوں کی ذمہ داری ہے بچوں کے بھوش کے لیے، بچوں کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے ہم اور آپ فکر مند بنیں اور خود جتنی کوشش کر سکیں ان کے لیے قربانیاں دیں۔ دین جس طرح قربانیوں سے پھیلا ہے اسی طرح تعلیم کو بھی بڑھاوا دیں۔ سماج کے اندر واحد تبدیلی تعلیم ہی سے آئے گی۔ آخر میں ہم اپنی بات کو دعا کے ذریعے ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں ہر ایک سے زیادہ خیر کا کام لے اور شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو علم سے جوڑ دے، صحیح علم کتاب و سنت سے جوڑ دے۔ اللہ رب العالمین انہیں گمراہی سے بچائے، اللہ رب العالمین انہیں صراط مستقیم پر چلا۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی بھٹکے ہوئے ہیں اللہ رب العالمین انہیں صراط مستقیم پر چلا، انہیں نیک راستے، صحیح راستے کی ہدایت دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے وسوسوں اور اس کے شر سے محفوظ رکھ۔ اللہ رب العالمین ہمیں جہنم کے کام اور اس کے اعمال سے دور کر دے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کے لیے ذریعے روزگار پیدا فرما۔ اللہ رب العالمین صاحب مال کے مال میں برکت عطا فرما۔
اللہ رب العالمین صاحب اولاد کی اولاد میں برکت عطا فرمان.